بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، افغانستان میں حکومت سازی کی صورتحال قدرے پیچیدہ ہو گئی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ جو ہیں وہ اپنے فوجی مشن میں توسیع چاہتے ہیں، اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بھی امریکی فوجی کی موجودگی میں حکومت نہیں بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے نکلیں گے ہم اس وقت حکومت اناؤنس کریں گے، جو ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے۔ جامع حکومت بننے میں تاخیر پر روس، چین اور ایران بھی فکر مند ہیں، اور پاکستان کے بھی رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ طالبان اور مخالفین کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ روس نے بڑا واضح اپنا سٹانس دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ دنیا کا جو مرضی تاثر دے، لیکن اس کے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہے گا، اور کتنا بھی پریشر آ جائے وہ جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے نکلیں گے۔ CIA کے چیف نے عبدالغنی بزدار سے عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے، اور بڑی طویل ملاقات کی ہے۔ ادھر ہمارے یہ مودی بھائی نے 45 منٹ کا رشین پریزیڈنٹ سے فون پہ بات چیت کی ہے، اور اس میں اسی مسئلے کو ڈسکس کیا ہے۔ ادھر بورس یلسن جو ہیں وہ اپنی یہ دکھا رہے ہیں، اس نے G7 کی ایک کانفرنس فوری طلب کر لی ہے اس ایشو پہ۔ اب G7 میں امریکہ کیا پوزیشن لیتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ امریکہ اور یورپ کے پاس اب کوئی کارڈ نہیں رہا کھیلنے کو۔ دیکھیے نا، آپ نے ان کے فنڈز بند کر دیے، آپ نے 20 سال میں کیا ایسا کام رہ گیا تھا کرنے والا؟ اب ایٹم بم رہ گیا تھا پھینکنے کے۔ حالانکہ ایسے بھی کچھ ظالم اور گمراہ لوگ ہیں، میں واٹس ایپ پہ اس پہ ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں، جو اس کو امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ذلت کو بچانے کے لیے آپ کو پھینکنا چاہیے۔ جب انہوں نے اس پہ پرل ہاربر پہ حملہ کیا تھا جاپانیوں نے، تو امریکنوں کا چونکہ بہت بڑی چوٹ لگی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو انہوں نے، اور تو ان کا بس چلتا نہیں تھا کچھ، کیونکہ جاپانی کوئی ایسے گئے گزرے تو نہیں تھا، حالانکہ ساری دنیا ایک طرف تھی اور جاپان، جرمنی اور اٹلی ایک طرف تھے۔ تو امریکہ نے پھر اس پہ جاپان پہ ایٹمی حملہ کیا تھا، ایٹم بم پھینکا تھا، اپنی اس شکست اور ذلت کا بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن پوری دنیا یہ جان لے کہ یہ دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، یہ جو ہو گیا نا اب قیامت تک نہیں ہوگا۔ ڈیٹرنس تو رہے گا، یہ جو ہے، اگر ایسی بات ہو، ڈیٹرنس تو رہے گا، یہ جو ہوتے ہیں نا ایٹمی ہتھیار، یہ ڈیٹرنس رہیں گے۔ لیکن کوئی بیوقوف اگر یہ سمجھتا نہیں کہ چلیں گے تو وہ قیامت والے دن ہی چلیں گے، اس سے بڑے تو چل نہیں سکتے۔ دیکھیے نا، روس جب پسپا ہو رہا تھا ادھر سے آپ کے افغانستان سے، تو روس کے پاس کتنے ایٹم بم تھے؟ کون سا میزائل نہیں تھا؟ چلے ایٹم بم چھوڑے، وہ ایک میزائل سے پورا کابل تباہ کر سکتے تھے، ایسے خطرناک ان کے پاس تو میزائل ہیں۔ دیکھیں دنیا کی سپر پاور تھی، امریکہ کے برابر کی پاور تھے، کیا انہوں نے یہ ایٹمی اسلحہ یوز کر لیا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو میرے بھائیو ڈیٹرنس ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے دوسروں کو کہ بھائی جب ان کا بسنا چلا، اور جو کمزور ممالک ہوتے ہیں جسٹ لائک پاکستان یا ایران، یا تو ان کا آخری آپشن پھر یہی ہوتا ہے نا، جب وہ دیکھیں گے آزادی ہماری ختم ہو گئی، ہم تباہ و برباد ہو گئے، ہمارا تو کوئی بچا نہیں، تو وہ کہیں گے پھر دشمن کا بھی کیوں کچھ رہے، اس کا بھی کہان بچہ کولو کرو۔ ان سے تو خوفزدہ ہوا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ دھمکیاں، اس طرح کی باتیں، جو امریکہ نے اسلحہ طالبان پہ ڈیزی کٹر تک استعمال کر لیے، جس طرح کے میزائل انہیں نیپام والے مارے ہیں، اس کے وہ کم ہیں ان سے، اس ایٹمی اسلحے سے کم تھے جو امریکہ نے کون سا اسلحہ ان پہ استعمال نہیں کیا، لیکن وہ زندہ و پائندہ موجود ہیں، فاتح کی حیثیت سے اسلامی امارات بنا کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے یہ نہ آپ سمجھیں کہ جو
وہ لمبے پڑ جائیں گے یا کوئی ہماری طرح کو خوفزدہ لوگ ہیں، ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ان کو صرف اس بات کا فکر ہے، وہ اپنا احتساب کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ملا عبدالغنی برادر نے، خلیفہ ہیبت اللہ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے طالبان سے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کی ابھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ عورتیں کیا کرتی ہیں تو مرد کیا کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ تم خود کیا ہو، اپنے آپ کو سہل ثابت کرو، مجھے یہ خبر نہ ملے کہ تم کسی کے گھر میں گھسی ہو، تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو لوٹ مار۔ یار ایک واقعہ ہوا ہے چوری کا، ڈاکہ زنی کا، کوئی جس طرح وہاں شکاری کتوں کی طرح بو سونگتے پھر رہے ہیں یہ سرخے اور یہ دہشت گرد جو یہ جو ہمارے پاکستانی بھی جو ہمارے یہ لبرل دہشت گرد ہیں، یہ وہاں شکاری کتوں کی طرح سونگتے پھر ایک ایک عورت سے ملتے ہیں، ایک ایک مرد سے ملتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نکلے یہ اعزاز سید کیا کر رہا ہے وہاں پہ، یہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں سے، انہیں بتائیں۔ اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو ثابت کریں کہ ان دنوں میں ایک چوری وہاں پہ ہوئی ہے، کسی سے کچھ چھینا گیا ہے۔ ایک صرف واقعہ ہوا ہے خوست میں، کہیں اور طالبان نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اس بندے نے اس گن پوائنٹ پہ لوٹا تھا کسی کو، اور اب وہ طالبان میں بھی کوئی سارے کوئی صوفی ثناء اللہ تو نہیں نا، مختلف زبانیں بولنے والے مختلف ملے ہوئے ہیں، کوئی لوٹ مار کے چکر میں بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد سے اب تک ایک واقعہ نہیں ہوا۔ یہ ہے اسلامی جزا و سزا کا نظام، یہ جو تمہاری زندگی کا روگ بنا ہوا ہے، جہنم بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو اتنے یہ لوگ پسند ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں۔ صبح ہم وہاں نہیں جائیں گے بیٹا، انشاءاللہ تعالی وہ نظام پاکستان میں آئے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشین گوئیاں ہیں وہ اسی سے ڈاکٹر سارا نے پورا اس پر نا ایک الگ باب باندھا ہے، ان کی تقاریر کا سلسلہ بھی ہے، کتاب بھی ہے ان کی، جس کو بہت تکلیف ہو وہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع ہونا تھا، میرے آقا و مولا کے حکم کے مطابق وہیں سے شروع ہوا ہے۔ اب یہ اسلام آئے گا ادھر پاکستان میں، انشاءاللہ تمہارے ارادوں کو موت آئے گی، انشاءاللہ تم ذلیل ہوگے۔ پچھلے 20-30 سال سے تم ہمیں یہ عجیب و غریب قسم کے دلائل دے کے ڈرا دھمکا رہے ہو۔ تمہیں جو خوف ہے تم اس خوف کے ساتھ ہی اس دنیا سے جاؤ گے۔ اللہ کے دین کے ثمرات ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے، یہاں نافذ کریں گے ہم اسلام۔ ہم کیوں جائیں وہاں؟ مسلمان کو یہ تو حکم نہیں نا کہ سارے مسلمان ایک شہر میں اکٹھے ہو جائیں، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے نکلو۔ مسلمان کی جو زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمان کی زندگی کی، آپ نے فرمایا مسلمان تبلیغ کرتا ہے یا جہاد کرتا ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ یہ تو باتیں اب نہیں نا، ہمیں ڈر کے مارے، خوف کے مارے ہمیں یہ نہیں بتائی جاتی ہیں، عجیب و غریب طرح کا اسلام ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ اب دیکھیے نا، جو کل اسماعیل ذبیح نے سٹیٹمنٹ دی ہے، جب یہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم بھی برطانیہ کو بھی بڑی لگی ہوئی ہے نا اب اچکبلی کہ جی ہم بھی یہاں ذرا تھوڑے سا اور رسا رہے ہیں تو لوگوں کو نکالنے کریں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فوجیں افغانستان سے ایک ہفتے میں نہ نکلی تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں، اور افغان شہری خوفزدہ نہیں، اقتصادی اسباب کے باعث بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ آپ نے فضا ایسی بنا دی ہے نا، وہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ ڈر گئے ہیں کہ یہ تو سارا کوئی ان کی ساری پیسہ بھی روک لیا ہے، ان کے اکاؤنٹ بھی سیز کر دیا، IMF نے بھی پروجیکٹ بند کر دیا ہے، سارا کوئی بند ہو گیا تو کہیں ہم یہ بھوکے نہ مر جائیں۔ ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے جیسے کمزور ایمان کے لوگ بھی تو وہاں زیادہ ہی ہیں نا جی، یہ تو تھوڑے ہیں بیچارے۔ غلبہ اللہ ان کو دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، وہ تھوڑوں کو بڑوں پہ غالب کرتا ہے جب چاہے۔ یہ سورہ انفال کا مطالعہ فرما لیں، ہمیں پرٹیکولر وہ آیت تو نہیں پڑھ سکتا، کہیں غلطی نہ مجھ سے آگے پیچھے ہو جائے،
اللہ نے کیا میں ایک کے مقابلے میں تم ایک وہ 10 کے مقابلے میں تم ایک کو مارو گے؟ ان کو تو آپ کو ممکن ہے اس بات پہ نہ یقین ہے، ان کو ہے بھائی، ان کو ہے تو کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے ٹھپ کے بیٹھے رہو، G7 سے کچھ نہیں نکلنا، میں آپ کو بتا دوں۔ وہی گفتن نشستن برخاستن، ہر بندے کا، ہر ملک کا بیک ڈور سے ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ CIA کا چیف چکر لگا رہا ہے ٹھکا ٹھک ادھر کے، امریکن اپنی گیم کھیل رہے ہیں، دوسرے اپنی کھیل رہے ہیں، روس اور چین کھیل چکے ہیں پہلے، وہ بڑے کھلاڑی ہیں، اور جو دوسرے ہیں جرمنی، UK، دوسرے ممالک، ان کے اپنے ان کے روابط ہیں، وہ اپنی گیم کر رہے ہیں۔ دیکھیے کون کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔